بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں۔ سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں، مال جان رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، نمازی بنائے، دین والا بنائے، حافظ قرآن بنائے، عمل والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے۔ سارا نظام چلانے والے اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اکثر ان الفاظ کا ذکر کیا کریں، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا کریں، اللہ کی تعریف کیا کریں۔ والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور افضل کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔
ایک اللہ کی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جو بندہ دن یا رات کے کسی حصے میں اس کلمے کو پڑھتا ہے نا، تو اس کے اعمال نامے میں سے برائیاں مٹا کر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے روزانہ، تو قیامت کے دن جب قبر سے نکالا جائے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ پھر فرمایا اگر 100 سال کا بوڑھا کافر اس کلمے کو پڑھ لے تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے، اور اللہ کے نبی نے جس کو یہ کلمہ پیش کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کلمے کا انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، چلتے ہیں مکے کی گلیوں میں اور جوتیوں کی آواز جنت کے اندر، اور ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کلمہ نہیں پڑھا، سیدھے جہنم میں۔ سیدھے جہنم میں۔ یہ کلمہ بڑا قیمتی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں دیا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ اور جو بغیر کلمے والے ہیں جتنا وہ مال خرچ کریں، جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائیں، دنیا میں بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، فی نار جہنم، آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح اللہ نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا نہ اس کا مال کام آیا، ہلاک ہو گیا یہ۔ اس کی بیوی بھی، اللہ نے اس کی بیوی کا بھی ذکر کر دیا، وہ بھی ایمان نہیں لایا اور اس کی بیوی بھی، دونوں ہلاک ہو گئے۔ جو ایمان والا ہے، جو کلمے والا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور کلمے کے اوپر ہی ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔